بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لأف ولا لما صنعت ولا الا صنعت متفق علیہ۔ محترم بھائی اور بزرگوں، آج کے درس کے لیے مشکات شریف سے باب فی اخلاقہ و شمائلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے عادات و اطوار کیسے تھے۔ آپ کے اخلاق کی گواہی تو خود قرآن نے دی، انک لعلی خلق عظیم۔ آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے کے اوپر ہیں، اخلاق کی عظمت اور اس کی چوٹی اس کے اوپر فائز ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور سب کے آخر میں سلسلہ نبوت کی تکمیل کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو آپ قصر نبوت کی آخری اینٹ ہیں، آپ ہی نے نبوت کے سلسلوں کو مکمل کیا ہے۔ تو جس طرح آپ نے نبوت کے سلسلوں کو مکمل کیا ہے، اخلاق کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں کو بھی آپ نے مکمل کیا۔ چنانچہ خود آپ نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور ایک روایت میں بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میری بعثتی اس لیے ہوئی ہے تاکہ میں اخلاق کے جو مکارم اخلاق ہیں ان کو تکمیل تک پہنچاؤں، ان کو مکمل کروں۔ لہٰذا اخلاق کی جو آخری حد ہے، سب سے بلندی کے اوپر ہے، اس پر آپ فائز ہیں۔ تو باب یہ ہے باب اخلاقہ و شمائلہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق کے بیان میں، آپ کی عادات اطوار، اور دوسرا لفظ ہے شمائل۔ شمائل 2 چیزوں کو کہا جاتا ہے، ایک تو جو جسم کا خد و خال ہوتا ہے، جسم کا سراپا ہوتا ہے، وہ مراد ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کے اندر شمائل ترمذی کے نام سے مستقل حدیث کے جو ذخیرہ ہیں وہ اس کے آخر میں شامل کیا گیا ہے، اس کا نام ہی شمائل ترمذی ہے۔ اور اردو کے اندر بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خصائل نبوی کے نام سے وہ کتاب لکھی ہے، حدیث کی کے الفاظ بھی ہیں، اس کا ترجمہ و تشریحات بھی ہیں۔ تو ان کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خد و خال ہیں، آپ کی جو خلقت ہے، آپ کا سراپا ہے، آپ کا حسن ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، سرمگی تھیں، سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے، آپ کی ناک ستواں تھی، آپ کا چہرہ گولائے لیے ہوئے تھا، لمبا نہیں تھا، آپ کا دہن مبارک کشادہ تھا۔ اسی طرح آپ کے بال اس طریقے سے تھے، آپ پٹا بال رکھتے تھے، تو آپ کے گیسو نہ تو بالکل دراز تھے سیدھے لمبے، اور نہ ہی گھنگریالے تھے، بلکہ دونوں کے درمیان میں ذرا سا گھنگریالہ پر لیے ہوئے تھا، جو انتہائی خوبصورت لگتا ہے۔ آپ کے شانے پرگوشت اور بھرے ہوئے تھے، آپ کے بازو پرگوشت تھے، آپ کی ہتھیلیاں پرگوشت تھیں۔ اسی طریقے سے آپ کے سینے سے لے کر ناک تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ اس طریقے سے جو آپ کے یعنی سراپا کو بیان کیا گیا احادیث کے اندر، اس کو بھی شمائل کہتے ہیں، اور شمائل عادات و اطوار کو بھی کہتے ہیں۔ آپ کو کس طرح چلتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، تو آپ کے جو دن بھر کے جو معمول ہوا کرتے تھے وہ۔ لیکن یہاں مراد وہی ہے، دوسرا والا، یعنی آپ کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، آپ کی عبادت، آپ کی تلاوت کس طرح ہوا کرتی تھی۔ پہلی
روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مکثرین حدیث، یعنی وہ حضرات صحابہ کرام جنہوں نے سب سے زیادہ روایت نقل کی ہے، اس میں سر فہرست نام تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے بعد نمبر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ لوگ مکثرین صحابہ کہے جاتے ہیں جن سے کثرت کے ساتھ روایت منقول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کی جو چھوٹے اولاد نرینہ تھی، بچپنے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ، طیب، طاہر اور قاسم جو تھے، یہ تقریباً 4 یا کچھ کم و بیش بھی ہیں، یہ 4 نام آتا ہے۔ ممکن ہے 2 نام ایک ہی صاحبزادے کا ہو۔ اس کے علاوہ مدینہ طیبہ کے اندر حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے پیدا ہوئے تھے، وہ آپ کی کنیز اور باندی تھیں، یہ بھی بچپنے ہی کے دن انتقال کر گئے تھے۔ تو گھر میں کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، اور بچیوں کے اندر بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ تو آپ کے گھر میں اس وقت 2 بچیاں تھیں جن کا نکاح نہیں ہوا تھا، ایک تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، گھر میں کام کاج کے لیے، خدمت کے لیے بچوں کی ضرورت پڑا کرتی ہے، اس لیے آپ نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو انس رضی اللہ عنہ کے سوتیلے باپ ہیں، ان سے کہا اگر کوئی بچہ اگر ہو تو ہمارے گھر میں رکھ دیجئے تاکہ گھر میں کام کاج کر دیا کرے۔ یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں یہ سب سے مالدار تھے۔ ان کا کھجور کا بہت بڑا باغ تھا، کل آپ نے سنا تھا ان کے بارے میں۔ مسجد نبوی کے ٹھیک سامنے ان کا باغ تھا بے روحا، جس کے اندر بہت بکثرت کھجور کے درخت تھے، میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ تو یہ مدینہ منورہ کے سرمایہ دار لوگوں میں سے تھے، بہت مالدار تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان کا نکاح ہوا تھا پہلے حضرت مالک سے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ انہی کے صاحبزادے ہیں، انس ابن مالک۔ تو بعد میں ان نکاح میں آ گئی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے باپ ہوئے، اور یہ ان کے ربیب ہوئے۔ ربیب کہتے ہیں جب کوئی خاتون دوسرا نکاح کر کے دوسرے شوہر کی زوجیت میں جاتی ہیں اور پہلے شوہر کے بچوں کے ساتھ لے کر جاتی ہیں، تو بچہ ہوتا ہے تو اس کو ربیب کہتے ہیں، بچی ہوتی ہے اس کو ربیبہ کہتے ہیں۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ ان کے ربیب تھے، اور ان کی 10 سال کی عمر تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں 10 سال تک آپ نے قیام فرمایا۔ سن 11 ہجری کے شروع ہی میں ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ تو 10 سال کی عمر میں آپ کی خدمت کے لیے پہنچائے گئے، آپ کی خدمت میں در اقدس کے اوپر، اور 10 سال تک انہوں نے آپ کی خدمت کی۔ اس پورے عرصے کے اندر فرماتے ہیں، اسی روایت کے اندر ہے، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، یعنی آپ کی خدمت میں 10 سال تک رہا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو آدمی خادمانہ حیثیت سے کسی کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے سامنے ہر طرح کے حالات آتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی خلوت میں، جلوت میں آپ کی عبادات، آپ کے عادات، آپ کے کھانا پینا وغیرہ ہر چیز ان کے سامنے تھی۔ تو روایت بھی ان سے کثرت سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی، فما قال لی افن، یہ ممکن نہیں ہے کہ 10 سال تک وہ بھی بچہ، اس پورے عرصے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق کام کیا ہو۔ بچہ بچہ ہوتا ہے، وہ کبھی ناز نفرت دکھلاتا ہے، کبھی کام الٹا سیدھا کر دیتا ہے، اس کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے، لیکن یہ آپ کے اخلاق کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اخلاق والے، اتنے رحم دل، اتنے شفیق تھے۔ 10 سال تک میں آپ کی خدمت میں رہا، لیکن فما قال علی افن، کبھی آپ نے، مارنا دور کی بات ہے، اف تک نہیں کہا۔ یعنی آدمی ناراضگی میں اف کا کلمہ زبان سے نکالتا ہے، جیسے اف، اف تک نہیں کہا کبھی بھی آپ نے۔ فرماتے ہیں آگے ولا لما صنعت،
کبھی مزاج کے خلاف کام ہو جاتا ہے یا مالک منع کرتا ہے کہ تو یہ کام مت کرنا اور کر بیٹھتا ہے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کام کیوں کیا، لما صنعت، کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ باسپرس ہوتی ہے، آپ اس کے بھی روادار نہیں تھے، اتنی آپ شفقت فرماتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں ولا الا صنعت، یا جو کام کرنے کے لیے آپ نے کیا کہا اور میں نے نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا الا صنعت، تم نے کیوں نہیں کیا۔ دو ہی چیز ہوتی ہے، جس کام کو کرنے کا مالک کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اگر ملازم اور خادم اس کام کو انجام نہیں دیتا تو سوال یہ ہوتا ہے تم نے اس کام کو کیوں نہیں کیا، اور اس کام سے مالک منع کرتا ہے کہ تم کو یہ کام مت کرنا اور یہ کر بیٹھتا ہے تو پھر بات کچھ ہوتی ہے کہ تم نے وہ کام کیوں کیا جب میں نے منع کر دیا تھا۔ تو اس پورے عرصے کے اندر یعنی تا حیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ تو اف کہا، نہ یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، نہ یہ کہا کہ تم نے کام کیوں نہیں کیا۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں وعنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، اخلاق کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اخلاق میں راست بازی، سچائی، ہمیشہ سچ بولنا، امانت داری ہے، دیانت داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے مکہ والوں نے آپ کو یہ اعزاز دیا تھا، یہ لقب دیا تھا الصادق الامین، الصادق الامین، کہ اگر کوئی کہتا تھا الصادق الامین تو اس سے مراد صرف آپ کی ذات ہوا کرتی تھی۔ تو وہ جو عادات تھے، اخلاق تھے، آپ کی نبوت سے پہلے ہی سے تھے۔ تو راست بازی، صداقت، وہ ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، امانت داری، دیانت داری، وفاداری۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ راستے میں آپ کہیں سفر میں تھے، آ رہے تھے یا جا رہے تھے، کسی سے کوئی معاملہ ہو گیا۔ جب معاملہ ہوا تو آپ نے غالباً کوئی چیز بیچی تھی اور جن صاحب نے خریدی تھی انہوں نے پورا پیسہ نہیں دیا، جتنا پیسہ ان کے پاس تھا وہ دیا، اس کے بعد کا باقی میں گھر جا کے لے کے آ رہا ہوں، آپ یہیں رکے، میں گھر سے لے کے آ رہا ہوں۔ وہ گھر گئے اور گھر جانے کے بعد ان کے بات ذہن سے نکل گئی، اپنے کام میں لگ گئے۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، 3 دن کے بعد مجھے خیال آیا او ہو میں نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہیں پر رکیے، میں پیسہ لے کے آ رہا ہوں۔ تو بھاگے بھاگے جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں۔ آپ صرف ضروریات کے لیے وہاں سے ہٹتے تھے، لیکن چونکہ وعدہ کر لیا تھا اس لیے وہیں پر آپ موجود رہے، برقرار رہے، اس وعدے کو وفا کیا، پورا کیا۔ پھر آپ نے اتنا کہا میں یہاں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، نہ غصہ دکھلایا نہ ڈانٹ ڈپٹ کی۔ یہ تھے آپ کے اخلاق۔ تو برداشت، حلم، بردباری، راست بازی، صداقت، دیانت داری، اخلاص، خشیت الہی، اللہ کا خوف، تقوی، جتنے بھی اعلیٰ قسم کے اخلاق ہیں وہ سب میں آپ اعلیٰ مقام کے اوپر فائز سے، اس سے اوپر کوئی مقام نہیں تھا۔ اور حضرات صحابہ کرام نے آپ کی صحبت میں رہ کر کے انہی اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر اتارا تھا، اس کو سمویا تھا۔ کیونکہ نبی کی جو بعثت ہوتی ہے وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم جب کسی رسول کو بھیجتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی تابعداری کی جائے۔ تو رسول کی زندگی کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات کے اندر ایک کامل نمونہ موجود ہے۔ اگر اچھا باپ بننا چاہتے ہو تو حضور کے دیکھ لو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی حیثیت سے اپنے صاحبزادیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور کیسا معاملہ کیا۔ ایک اچھا شوہر دیکھنا چاہتے ہو تو حضور کی ذات میں دیکھ لو، ایک اچھا آقا دیکھنا چاہتے ہو تو حضور کی ذات میں دیکھ لو، ایک اچھا مربی دیکھنا چاہتے ہو تو حضور کی ذات میں دیکھ لو، ایک اچھا معلم دیکھنا چاہتے ہو حضور کی ذات میں دیکھ لو، ایک اچھا جو سربراہ ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے دیکھنا چاہتے ہو حضور کی ذات میں دیکھ لو۔ اسی طریقے سے میدان جنگ کے اندر سپہ سالار کی حیثیت سے اگر آپ کو دیکھنا چاہے، ہر اعتبار سے آپ کی ذات کے اندر کامل نمونہ موجود ہے۔ تو نمونہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب پارٹی کسی کو نمونہ دیتی ہے، سیمپل دیتی ہے کہ اس طرح کا مال بناؤ، تو اس کو ایک ایک چیز دیکھتا ہے، تانی کا کلر کیا ہے، بانا کا کلر کیا ہے، کپڑا کس طرح کا ہے۔ اگر نمونے کے مطابق مال اترتا ہے تو ایکسیپٹ ہوتا ہے، ورنہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔
تو آپ کی ذات میں کامل نمونہ موجود ہے، تو آپ کی عمل کو دیکھو، آپ کے اخلاق کو دیکھو اور اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو ویسا ہی بناؤ۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے ان تمام اخلاق کو اپنے اندر میں جذب کیا تھا، سمویا تھا، لیکن کوئی خاص عادت، کوئی خاص اخلاق اگر اس کا پرتو کسی کے اوپر پڑا تو اسی کے ذریعے سے وہ مشہور ہو گیا اور اس کے اندر ایک امتیاز پیدا ہو گیا، امتیازی شان پیدا ہو گئی۔ چنانچہ خطبہ کے اندر ہم سنا کرتے ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے اندر سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ مہربان، شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے وہ کون ہیں؟ ابو بکر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور صحابہ کے اندر رحمت والی صفت موجود نہیں تھی، سب کے اندر تھی، کم بیش ہو سکتی ہے لیکن قدر مشترک کہ سب کے اندر تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس نمایاں وصف کے ساتھ گویا کہ ممتاز ہو گئے، نمایاں ہو گئے، اور آپ نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میرے امت کے حق میں اور میرے امت میں جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ رحم دل اور مہربان ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین کے خلاف کوئی کام برداشت نہیں کرتے تھے، ان کے ناقابل برداشت ہو جایا کرتا تھا۔ اب دیکھیے غزوہ بدر واقع ہوا ہے، جب غزوہ بدر ہوا تو اس موقع پر 1000 مسلح لشکر تھے قریش کا، اور تجربہ کار لڑنے والے تھے، ادھر مسلمان 313، پورا ہتھیار بھی نہیں، پوری سواری بھی نہیں، 70 اونٹ، 2 گھوڑے، چند تلواریں، اس بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے جو شاندار فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو، اس کے علاقے میں دھاگ بیٹھ گئی، تو 70 اس کے اندر مارے گئے اور 70 قید کیے گئے۔ جو قید کیے گئے یہ انہی حضرات صحابہ کرام کے جو مہاجرین تھے ان کے رشتہ دار تھے، انہی کے بھائی بہن تھے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا باپ ہے، رشتہ دار ہیں، مشورے کے لیے بیٹھے کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ اسلام سے پہلے دوسری جو شریعتیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی اور پہلے، تو وہاں پر جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا جنگ کے اندر، دشمنوں کا جو مال حاصل ہوتا تھا وہ ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا تھا، اس کو رکھ دیتے تھے کہیں اونچی جگہ پر، اور آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیا کرتے تھے۔ لیکن اس مال غنیمت کے بارے میں صراحتاً اسلام کی طرف کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو مشورے کے لیے بیٹھے کیا کرنا چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 کاپی تھے، جو صفات آپ کے اندر تھی وہی ان کے اندر تھی، اور ایسا ہوتا تھا کہ جو رائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہوتی تھی وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوتی تھی، حالانکہ دونوں ایک جگہ موجود نہیں ہوتے تھے، تو کمال یگانگت تھی ان کے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ حضور یہ لوگ اپنے ہی رشتہ دار ہیں، اگر ہم فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیں، جو فدیہ دے سکتے ہیں ان سے فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیں، رہا کر دیں، جو فدیہ نہیں دے سکتے ہیں اور وہ پڑھے لکھے ہیں تو ہمارے بچوں کو پڑھا دیں، تو اس طرح ان کو رہا کر دیا جائے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان کو ہدایت سے نواز دے، یہ اسلام قبول کر لیں، اور جو فدیہ ہمیں حاصل ہوگا ہمارے پاس ہمارے بہت ساری ضرورتیں ہیں، وہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رائے دی کہ نہیں، ایک تو اللہ نے شاندار فتح عطا فرمائی ہے، اگر ان چودھریوں کو، سرداروں کو اگر قتل کر دیا جائے گا تو ان کی ہماری دھاگ بیٹھ جائے گی دشمنوں کے اوپر، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ جتنے قیدی ہیں ان تمام قیدیوں کو مسلمان رشتہ داروں کو دیا جائے، اور ہر مسلمان رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی گردن مارے۔ لیکن فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق ہوا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا اللہ کا عذاب آ چکا تھا، بہت قریب آ چکا تھا اس فیصلے کی وجہ سے۔ لیکن قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ اگر اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، فیصلہ کیا ہے کہ کسی کی گرفت
اور بعض پر اس سے اسی وقت ہوتی ہے جب حکم اسے دے دیا جائے۔ ابھی حکم آیا نہیں ہے، اس لیے ایک گویا کہ عذر ہے۔ تو چونکہ مال غنیمت کے سلسلے میں کوئی صاف صریح حکم نہیں آیا تھا اللہ کے اس ضابطے کے مطابق، اس لیے وہ عذاب تمہارے پر آیا نہیں، ورنہ عذاب تو تیار تھا آنے کے لیے۔ اب دیکھیے یہ ایک موقع آیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وہ شان ظاہر ہوئی، ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ شان ظاہر ہوئی، اشد فی امر اللہ عمر۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا وَأَحْيَاهُمْ عثمان، سب سے زیادہ حیادار، حیا کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا یہ صفت اور صحابہ کے اندر موجود نہیں تھی؟ ابو بکر عمر کے اندر موجود نہیں تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، لیکن ان کے اندر ایک نمایاں یہ حیثیت سے یہ صفت موجود تھی۔ وَأَقْضَاهُمْ علی، اور نزاعی معاملات کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہے۔ یہ ساری صفات حضور کے اندر موجود تھی، اس کا پرتو جس کے اوپر پڑا اس کی وہ نمایاں صفت بن گئی۔ ابو بکر کے اندر رضی اللہ عنہ کے اندر رحمت و شفقت، عمر رضی اللہ عنہ کے اندر دین کے معاملے میں سختی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ ساری چیز نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ قریش کی ایک خاتون سے چوری کا صدور ہو گیا، چوری ثابت بھی ہو گئی، اور شرعی سزا چوری کی یہ ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب قریش کے لیے بہت سبکی کی بات تھی، قریش سب سے اعلیٰ خاندان، اب قریش کی ایک عورت اس کا ہاتھ کاٹا جائے زندگی بھر کے واسطے ایک عیب ہوگا، جو دیکھے گا کہ وہ اس نے چوری کی تھی۔ کیا ہو، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سفارش کرے، تو لوگوں نے مشورہ کر کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کی خدمت میں بھیجا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اپنے نواسے سے محبت فرماتے تھے، شفقت، الفت، پیار، اسی طریقے سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے لیے بالغ تھے، ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ محبت فرماتے تھے۔ تو یہ گئے جب اور جا کر سفارش کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا کہ اللہ کے دین کے بارے میں تم سفارش کر رہے ہو؟ تو جہاں دین کا معاملہ ہوتا تھا وہاں ذرہ برابر رعایت نہیں ہوتی تھی، لیکن جہاں اپنا معاملہ ہوتا تھا، اپنی دنیا کا، اپنا نقصان، اپنی راحت رسانی کا معاملہ ہوتا تھا، وہاں ہر طرح کی تکلیف کو آپ گوارا فرماتے تھے۔ تو یہ ساری صفات آپ کے اندر موجود تھی جو صحابہ کے اندر نمایاں حیثیت سے تھی۔ وہ نمایاں صفات وہ کیا تھی؟ قضا کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ اسی طرح اقرہم، سب سے زیادہ بڑے قاری جو ہیں وہ کون ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو تراویح کا امام بنایا تھا اپنے زمانے خلافت میں، تو سب سے بڑے قاری تھے۔ یہ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا سند دی تھی، اور ایک مرتبہ ان کو طلب کر کے یہ کہا تھا کہ ابی میرا قرآن سنو، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ کہ اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ کہا ہاں تمہارا نام لے کر فرمایا ہے۔ تمہارے خوشی کے رونے لگے۔ یہ کیوں آپ نے سنایا؟ یہ گویا کہ عملی طریقے میں ایک سند تھی کہ قرآن کو پڑھنا ہو تو اس طرح پڑھو جس طریقے سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حلال و حرام کے معاملے میں جتنا زیادہ علم اور جانکاری حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، کسی کو نہیں ہے۔ اسی طرح فرائض کا معاملہ جو ہے، ترکہ و میراث کا معاملہ، اس کا علم جتنا حضرت زید بن ثابت کو کسی کو نہیں ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو آپ کے اندر موجود تھی، اور صحابہ کرام نے ان صفات کو اپنی زندگی میں اخذ کیا، لیکن جس صفت کے پرتو کسی کے اوپر پڑ گیا اس میں وہ نمایاں ہو گیا۔ چنانچہ یہ جو روایات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، کہیں شجاعت اور بہادری ہے، کہیں نرم روی ہے، کبھی شفقت ہے، وہ سب آپ کے سامنے آئے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ با اخلاق تھے۔ فارسلنی یوما، دلیل کیا ہے؟ قصہ سناتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک دن آپ نے مجھے کی ضرورت سے بھیجا، چھوٹے بچے تھے اور اسے مقصد کے لیے رکھے گئے تھے، انس جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، تو ارسلنی یوما لحاجۃ، کسی ضرورت کے لیے آپ نے مجھے ایک دن بھیجا۔ فقلت واللہ لا اذهب، تو میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا۔
واللہ کے معنی تو خدا کی قسم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ عربوں کا تقیہ کلام تھا، بات بات میں واللہ، بات بات میں واللہ، وہاں مقصود قسم نہیں ہوا کرتا تھا، تقیہ کلام تھا وہ، جیسے مئو والے ہیں اللہ قسم، اللہ قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ اللہ قسم جو ہے نا وہ ان کا تقیہ کلام ہے، ایسے ان کا تقیہ کلام تھا۔ اور یہ بچپنا ناز و نخرہ تھا، بچے ہوتے نا، نہیں کروں گا، نہیں جاؤں گا، تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا واللہ لا اذهب، واللہ میں تو نہیں جاؤں گا، وفی نفسی ان اذهب، زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں، خود فرماتے ہیں لیکن میرے دل میں یہ بات تھی کہ ضرور جاؤں گا، لیکن نخرہ دکھلا رہے تھے، وہ بچپنے کا نخرہ تھا، تو کہا واللہ لا اذهب، واللہ میں تو نہیں جاؤں گا، وفی نفسی ان اذهب لما امرنی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میرے دل میں یہ پختہ ارادہ تھا جس کام کے لیے آپ مجھے بھیج رہے ہیں اس کام کو میں ضرور کروں گا۔ فخرجت، چنانچہ میں نکلا اس کام کو انجام دینے کے لیے، میں نکلا اور راستے پر چلنے لگا، حتی امر علی صبیان وہم یلعبون فی السوق، اور چلتے ہوئے جاتے ہوئے راستے میں بازار میں دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، میں تماشا دیکھنے لگ گیا اس کے اندر، چونکہ یہ بچے تھے جا رہے ہیں کام سے، کھیل دیکھ کر کے اسی کے اندر مشغول ہو گئے اور یہ تماشا دیکھنے لگے، یہاں تک کہ میرا گزر کچھ بچوں کے پاس سے ہوا جو کھیل رہے تھے، کھیلنے مشغول تھے بازار کے اندر۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قبض بقفایا من ورائی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پر تو یہ کہا تھا واللہ لا اذهب، جاؤں گا نہیں، لیکن نکلا جانے کے لیے، جب کچھ دیر ہو گئی اور میں لوٹ کر آیا نہیں تو آپ میری تلاش میں پیچھے پیچھے آئے اور راستے میں مجھے پکڑ لیا پیچھے گردن سے، قد قبض بقفایا من ورائی، پیچھے سے آ کے میری گردن پکڑا۔ قال، راوی کہتے ہیں فنظرت الیہ وهو یضحک، جب میں نے پلٹ کر آپ کی طرف دیکھا تھا آپ مسکرا رہے تھے، غصہ آنا چاہیے تھا نا، میں کب میں نے تمہیں بھیجا ہے، ابھی تم کھیل رہے ہو، غصہ نہیں کیا بلکہ آپ مسکرا رہے تھے، یہ آپ کی شفقت، یہ آپ کا تحمل و بردباری، یہ آپ کے اخلاق تھے۔ تو میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے، فقال یا انیس، آپ فرمایا انیس، نام تو انس ہے، انیس ہی اس کی تصغیر ہے، یہ محبت کا کلمہ ہے، جیسے ہمارے کیا ہوتا ہے نا بچوا بولتے ہیں، ببوا، بچوا، بھیا، بہنا، یہ محبت کا کلمہ ہوتا ہے۔ یا انیس ذهبت حیث امرتک، جہاں میں نے تمہیں بھیجا تھا جانے کے لیے کہا تھا وہاں گئے؟ قلت نعم انا اذهب یا رسول اللہ، کہاں جا رہا ہوں یا رسول اللہ، میں جا رہا ہوں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل، بردباری، کمال شفقت، کمال اخلاق، اس کا بیان کر رہے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہی آگے روایت کرتے ہیں، عنہ قال كنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیۃ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا، چونکہ خادم تھے، ظاہر سے بات ہے خادمانہ حیثیت سے ساتھ میں رہنا ہی پڑے گا، تو میں حضور کے ساتھ چلا جا رہا تھا، وعلیہ برد نجرانی، اور اس وقت آپ ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ نجران یہ یمن کا ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے، لیکن اب وہ سعودی عرب کے اندر ہے، تو وہاں کی چادر مشہور تھی، نجران کی بنی ہوئی چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے، غلیظ الحاشیۃ، لیکن اس کا کنارہ، اس کا گوٹا بہت موٹا تھا، کھردرا تھا، موٹا تھا۔ فادرکہ اعرابی فجبزہ، راستے میں ایک دیہاتی آ گیا۔ دیہات کے لوگ دنیا کے کسی خطے کے اندر ہوں، شہر والوں کے اعتبار سے ذرا سا اجڑ ہوتے ہیں، یعنی وہ آداب سے اتنے آشنا نہیں ہوتے ہیں، ان کے اندر سختی ہوتی ہے شہر والوں کو بنسبت۔ تو ایک سامنے سے ایک دیہاتی آ گیا، فجبزہ بردائہ جبزۃ شدیدۃ، اور اس نے آ کر آپ کی چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچا، جھٹکے سے کھینچا۔ ورجع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نحل عرابی، اس کا اثر یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھنچ کر کے اس کے سینے سے جا لگے۔ یہ کتنی بڑی گستاخی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے کھینچنا، نہ ایسا کچھ باقی ہے نہ کوئی اور کچھ، اس طرح جھٹکے سے کھینچا۔ حتیٰ نظرت الی صفحۃ عاتق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جب میری نگاہ آپ کے گردن کے کنارے پر پڑی، قد اثرت بہا حاشد البرد من شدت جبزتہ، تو میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ چونکہ گوٹا کھردرا تھا، موٹا تھا، تو اس کے جھٹکے سے اور سختی سے کھینچنے کی وجہ سے اس کے نشانات آپ کے گردن کے کنارے پر پڑے ہوئے نظر آئے مجھے۔
یہ کتنی تکلیف کی بات ہے. ثم قال یا محمد، اسی پر بس نہیں کیا، اب کہہ رہا اے محمد. عام طور سے صحابہ کرام یا نبی اللہ کہتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے، نام لے کر آپ کو نہیں پکارتے تھے، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے، یہ گستاخی ہے. لیکن چونکہ دیہاتی تھا اس لیے تو یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک، آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے اس کے بارے میں مجھے حکم دیجئے، یعنی مجھے دلوائیے، اس میں سے مجھے دلوائیے. یہ اس نے کہا. فالتفت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے. ثم ضحک ثم امر له بعطاء، اور ہنس رہے تھے، اس کی طرف متوجہ ہوئے، بجائے غصہ کرنے کا آپ مسکرا رہے تھے، اور اپنے ساتھیوں سے کہا ارے بھائی اس کو کچھ دے دو، اس کو دلا دیا. تو یہ آپ کا کمال تحمل اور کمال بردباری تھی. وعنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. تو بہادری بھی یہ ایک آپ کی عادت تھی، صفت تھی، اور جود و سخا بھی، اور حسن اخلاق بھی. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے تھے، اچھے اخلاق کے اعتبار سے بھی، اچھے عادات کردار کے اعتبار سے بھی، اور خوبصورت بھی تھے، خوبصورت بھی تھے. آپ انتہائی، آپ کا جو سراپا تھا اعتدال کے ساتھ، ہاتھ پیر انگلیاں اور ساری چیز انتہائی حسن و خوبصورت. احسن الناس، لوگ میں سب سے زیادہ حسین تھے، اچھے تھے، خوبصورت تھے. وہ اجود الناس، اور سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے، سخاوت کرنے والے، سخی تھے. جو آپ کے پاس ہوتا تھا کبھی آپ نے لا نہیں کہا، نہیں کہا. آپ کے پاس ہوا تو دے دیا، نہیں ہوا تو آپ خاموش ہو گئے، یہ نہیں کہا میں دوں گا نہیں. تو لوگوں میں سب سے زیادہ آپ سخی تھے. واشجع الناس، اور سب سے زیادہ آپ بہادر تھے. لہٰذا اس کا قصہ بیان کر رہے ہیں. وَلَقَدْ فَزَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، ایک رات ایسا ہوا کہ مدینہ والے گھبرا گئے. اسٹریٹ لائٹ تو ہوتے نہیں تھی. آج بھی دیہاتوں کے اندر تو جو لوگ جماعتوں میں جاتے ہیں دیہات میں، اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد لگتا ہے کہ کتنی رات ہو گئی ہے، چاروں طرف سناٹا، کہیں روشنی نہیں. تو رات کی تاریکی کے اندر ایک طرح سے کہیں آواز آ رہی تھی، شور ہو رہا تھا، لگتا ہے کہیں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، یا کوئی لشکر آ رہا ہے، یا ڈاکو آ رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہے، شور کیسا ہے جس سے لوگ گھبرا گئے. فانطلق الناس قبل الصوت، تو لوگوں نے جٹ بنا کر کے، ایک جماعت بنا کر، ٹیم بنا کر کے، اور ہتھیار سجا کر کے اس آواز کے رخ پر چلے کہ ذرا تحقیق کریں، پتہ کریں کہ شور کیسا ہے، آواز کیسے آ رہی ہے. فاستقبلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد سبق الناس الی الصوت، یہ لوگ ابھی اکٹھا ہو کر کے ہتھیار سجا کر جانے کی سوچ رہے تھے، اور آگے بڑھے آواز کی سمت میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، اور آپ نے ان کا استقبال کیا. یہ ادھر جا رہے ہیں اور آپ وہاں تحقیق کر کے واپس بھی آ گئے. تو آپ نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ لوگوں کو اکٹھا کر لیں، ساتھ میں چلیں، تنے تنہا اس رات کی تاریکی کے اندر اس آواز کی سمت میں آپ چلے گئے. یہ آپ کی کمال بہادری تھی. قد سبق الناس الی الصوت، کہ تمام لوگوں سے سب سے پہلے آپ اس آواز کی سمت میں پہنچ گئے. وہ یقول، اور آپ فرما رہے تھے لم تراؤ، گھبراؤ نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں دیکھ کے چلا آیا ہوں، تحقیق کر کے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. وہ علی فرس لابی طلحہ ارین ما علیہ سردن، اس وقت آپ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کے اوپر سوار تھے جو ننگی پیٹھ تھی. اس کی گھوڑے پر سواری کرنے کے لیے زین کسی جاتی ہے، اور اس پر رکاب ہوتی ہے جس پر پیر رکھا جاتا ہے پاؤں رکھنے کے لیے. لیکن آپ نے کسی چیز کا اہتمام اور انتظام نہیں کیا، اس کی تحقیق کرنے کے لیے بس گھوڑے پر چھلانگ لگائی اور ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر آپ چلے گئے. یہ گھوڑا بہت سریع الحرکت تھا، بہت سست رفتار تھا، چلتا نہیں تھا قاعدے سے. لیکن جب آپ اس پر بیٹھے تو یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ کی کرامت تھی کہ پھر وہ گھوڑا بہت تیز رفتار ہو گیا. تو اس وقت آپ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار تھے جس کی پیٹھ ننگی تھی، یعنی اس کا زین نہیں تھی، ما علیہ سردن، زین نہیں تھی. وفی عنقہ سیف، اور آپ گردے میں تلوار لٹکائے ہوئے تھے. فقال لقد وجدت بحرا، آپ نے فرمایا میں نے تو سمندر کی مانند پایا. سمندر میں کیا ہوتا ہے، آپ روڈ پر چلتے ہیں گاڑی سے،
اگر روڈ خالی ملی تو بھگا کے لے کے جا رہے ہیں، اور اگر جام ملا تو بھگا نہیں سکتے۔ لیکن سمندر میں کیا ہوتا ہے، آدمی چلتا ہی چلا جائے، نکلتا ہی چلا جائے، کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے۔ تو میں نے اس کو سمندر کی طرف پایا، یعنی تیز رفتار پایا۔ تو اس میں آپ کے کمال بہادری کا ذکر ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، متفق علیہ۔ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات صحابہ کرام میں کچھ نوعمر صحابہ تھے جو حضور کے زمانے میں، جن کی عمر 10 سال، 11، 12 سال، 13 سال اس کے آس پاس تھی، اور یہ بڑے وہ صحابہ تھے جن کی بڑی خدمات ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نوجوان صحابہ کرام تھے۔ اس میں سے ایک جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تھا عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلا غزوہ جو ہوا ہے، غزوہ بدر سن 2 ہجری کے اندر ہوا ہے، اور غزوہ احد سن 3 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ تو غزوہ احد جب واقع ہوا تھا، جس دن وہ لڑائی ہوئی ہے احد کی، اس سے ایک دن پہلے رات میں یا شام کے وقت میں انہوں نے اپنے بیٹے جابر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا، بیٹا مجھے اس دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ تمہیں سے محبت ہے، کیونکہ یہ اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے، بیٹے اکیلے تھے، لیکن ان کی 9 بہنیں تھیں، 9 بیٹیاں اور 1 بیٹے۔ تو کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو تم سے محبت ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ دیکھو کل کے دن جب میدان کارزار گرم ہوگا، مجھے اس بات کا کامل یقین ہے کہ سب سے پہلے شہید ہونے والا شخص میں ہوں گا، تو مجھے اپنے شہید ہونے کا پورا یقین ہے، لہذا میں تمہیں تاکید کرتا ہوں اور تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بہنوں کا خیال رکھنا۔ 9 بہنوں کے اندر غالباً 3 کی شادی ہو چکی تھی اور 6 بہنیں کنواری تھیں۔ اپنے بہنوں کا خیال رکھنا اور میرا جو قرضہ ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ شہید ہو گئے اور گنج شہیدان کے اندر ان کو دفن بھی کر دیا گیا۔ حدیث کے اندر بہت سارے واقعات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ چھوٹے بچے ہیں اور گھر کا بوجھ ہے، کوئی سرپرست نہیں ہے، پرسان حال نہیں ہے، تو آپ بہانے ان کی مدد کیا کرتے تھے، آپ سب پر نگاہ رکھتے تھے۔ اس طرح کے جو حالات سے دوچار ہوا کرتا تھا، آپ اس کی بہانے مدد کیا کرتے تھے۔ تو ان کی بھی کتنا واقعات سنایا جائے۔ ایک واقعہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کا عام طور پر صحابہ کرام جو تھے، انصار صحابہ کرام، ان کے باغات ہوا کرتے تھے۔ جب کھجور پکتا تھا تو وہی گزر بسر کا ذریعہ معاش ہوا کرتا تھا۔ تو چونکہ والد کے اوپر قرضہ بہت تھا، خود فرماتے ہیں کہ میرے باغ میں جب کھجور پکنے کا زمانہ آیا اور کھجور پک گئی اور توڑنے کا زمانہ جب آیا، تو چونکہ اس زمانے میں ساہوکار یہودی ہوتے تھے، وہی قرض دیتے تھے، وہی مالدار تھے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ کھجور اب ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے، تو سب نے اپنا قرضہ کا مطالبہ شروع کیا۔ میں اس بات کے لیے تیار تھا کہ میرے باغ میں جتنی کھجور بھی وہاں سے نکلے گی وہ سب کی سب میرے والد کے قرضے میں ادا کر دی جائے، بھلے میرے گھر میں ایک دانہ کھجور کا نہ آئے، میں اس کے لیے تیار تھا۔ لیکن وہ یہودی تھے کہ ایک آنا پائی کم نہیں لیں گے، پورا وصول کریں گے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، چونکہ آپ بہانے مدد فرماتے تھے، سرپرستی فرماتے تھے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ یہ صورتحال ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اب جب میں ان کا وہ قرضہ کھجور کی شکل میں ناپ کر دوں تو آپ وہاں موجود رہیں تاکہ شاید بھی کچھ رعایت کر دیں۔ تو چنانچہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا، اور جس دن ان کو قرضہ دینا تھا کھجور، کہا کہ جاؤ اور جا کر جتنی کھجور ہے الگ مختلف قسمیں ہوتی ہیں، خضری ہے، صفری ہے، کلمی ہے، تو طرح کی کھجور ہوا کرتی تھی، کہ سب کا الگ ڈھیر بنا دو۔ ڈھیر بنا دیا کہ پھر مجھے اطلاع کرو۔
تو آپ کو جو اطلاع کیا تو آپ تشریف لائے اور آپ نے چاروں طرف ایک چکر لگایا. اس میں جو بڑا ڈھیر تھا اس سے چاروں طرف چکر لگایا, کچھ آپ نے پڑھا. ادھر یہودی بیٹھے ہوئے تھے اور پیشانی پر بل آ گیا, اچھا ان کو بلایا ہے تاکہ کچھ رعایت کریں, ایک پیسہ نہیں چھوڑیں گے, پورا وصول کریں گے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان کو ناپ ناپ کر دینا شروع کرو. جو جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ناپ ناپ کر دینا شروع کیا, کیونکہ کھجور کا جو پیمانہ تھا وہ سا تھا, اور سا وزن نہیں ہوتا ہے, سا ایک برتن ہوتا ہے جیسے ہمارے لیٹر ہوتا ہے, 1 لیٹر 2 لیٹر, تو اس سے ناپ ناپ کر دیتے تھے. تو میں نے ناپ ناپ کر دینا شروع کیا, جتنے قرض خواہ تھے سب کا قرض ادا ہو گیا. خدا کی قسم جتنا کھجور پہلے تھا سارا قرضہ ادا کرنے کے بعد لگتا نہیں تھا کہ ایک دانہ اس میں سے کم ہوا ہے, باقی ڈھیر تو الگ پڑے ہوئے تھے. تو اللہ نے میرے والد کا قرضہ بھی ادا فرما دیا. یہ آپ کی معجزہ تھا, یہ آپ کی برکت تھی. تو اتنا آپ خیال رکھتے تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور کا معمول یہ تھا کہ جب سفر تشریف لاتے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی ہوتے تھے, اگر رات کے وقت میں تشریف لاتے تو مدینہ کے باہر آپ پڑاؤ کرتے تھے, کہا صبح اپنے گھروں میں جاؤ, اور دن کے وقت ہوتا تو آپ تشریف لے آتے تھے شہر مدینہ میں. تو رات کے وقت میں آپ پہنچے تو لوگوں کو حکم دیا کہ باہر ہی پڑاؤ کرو, جب صبح ہو جائے تب اپنے گھروں کو جانا. تو جابر رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجیے. کہا کیوں؟ کہ میں نے نکاح کیا ہے. اچھا تم نے نکاح کیا ہے, اب ذرا غور کیجئے. آپ ان کی بہانے مدد فرماتے ہیں, ان کی سرپرستی فرماتے ہیں. نکاح کر لیا, حضور کو خبر بھی نہیں کی. یہ حضور کی تعلیم کا نتیجہ تھا. اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا کہ حضور کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی, بعد میں کسی طرح معلوم ہوتا تھا. لیکن آج ہم نے کتنا مشکل اسے بنا لیا ہے. اب سوچئے ہم اپنی اولاد کو, اپنی اس نسل کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں. ہماری نسل سمجھے گی کہ اسلام کی شادی ایسے ہی ہوتی ہے. ان شادی کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار کے اوپر اثر پڑ رہے ہیں, عزتیں آدمی کے داؤں پر لگ جاتی ہیں. اس لیے ہمیں اس کو سوچنا چاہیے. تو کہا اچھا تم نے نکاح کیا ہے تو کس سے کیا ہے, کنواری سے یا سیبہ سے, شادی شدہ سے؟ مطلب ایک طلاقین ہوتی ہے, ایک بیوہ ہوتی ہے, تو کنواری سے کیا ہے یا شادی شدہ سے کیا ہے؟ کہا شادی شدہ سے, سیبہ سے کیا ہے. کہا کنواری سے کیوں نہیں کیا, تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی. تو کہا یا رسول اللہ میری 9 بہنیں تھیں, اگر میں اپنی جذبات کی تسکین کے لیے میں اپنے من موافق اپنے ہی جیسی دلہن گھر میں لے کر کے آتا تو جہاں 9 ہماری بہنیں تھیں اس میں 1 کا اضافہ اور ہو جاتا. لیکن مجھے اپنے بہنوں کی تربیت کے لیے, ان کی دیکھ ریکھ کے لیے ایک تجربہ کار عمر دراز خاتون کی ضرورت تھی. اس لیے انہوں نے اپنے جذبات کو قربان کر دیا اور صرف بہنوں کی خاطر اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے انہوں نے نکاح کیا ہے. یہ ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سوال کیا گیا, کچھ مانگا گیا, تو کبھی آپ نے لا نہیں کہا. لا کے معنی نہیں, جو رہا اس کو دے دیا, نہیں تو آپ نے خاموشی اختیار فرما لی. ایک مرتبہ ایک صاحب نے ایک چادر لا کر پیش کی جو بہت نفیس تھی. کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے تیار کی, آپ نے زیبتاً فرما لی. غالباً آپ کو ضرورت بھی تھی. عربوں کا لباس کیا تھا, نیچے باندھ لیا تو وہ تہبند ہو گیا, اوپر اوڑھ لیا وہ کرتا ہو گیا. تو آپ اندر تشریف لے گئے, اس چادر کو زیبتاً کیا, اس کے بعد باہر آئے. جب باہر آئے تو ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر تو بہت نفیس معلوم ہوتی ہے, تعریف کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے, مجھے مل جائے. تو آپ پھر اندر تشریف لے گئے اور چادر اتار کر کے, اور جو پہلے پہنے ہوئے تھے وہ پہن کر کے وہ چادر ان کو دے دی. تو لوگوں نے ان کو ملامت بھی کہ انہوں نے حضور کو یہ ہدیہ دیا تھا اور آپ نے زیبتاً بھی کر لیا تھا اور تم نے سوال کر دیا. تو کہا دیکھو میں نے سوال اس لیے نہیں کیا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے, میں پہلے بھی مانگ سکتا تھا لیکن پہلے نہیں مانگا. میں یہی چاہتا تھا کہ آپ اس کو زیبتاً کر لیں اور آپ کے جسم سے یہ مس کر جائے. جب آپ کے جسم سے مس کر جائے گی اس میں برکتیں آ جائیں گی آپ کی, میں اس کو اپنے کفن کے لیے استعمال کروں گا, اس لیے میں نے مانگا اس کو. تو آپ نے اس کو بھی لا نہیں کہا, دے دیا. آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ
ان کے صاحبزادے ذوی العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنی امیہ کے زمانے خلافت تھا، اس زمانے میں ہشام ابن عبد الملک یہ شہزادہ تھا، حج کرنے کے لیے آیا، اور اس موقع پر حضرت ذوی العابدین رضی اللہ تعالیٰ بھی حج کرنے کے لیے موجود تھے اور طواف ہو رہا تھا۔ تو ہشام نے چاہا کہ کسی طرح حجر اسود کے پاس پہنچ کر کے بوسہ لے لیں، بھیڑ کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو سکا، حالانکہ شہزادہ تھا۔ لیکن جب حضرت ذوی العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے بوسہ لینے کا ارادہ کیا تو مجمع کائی کی طرح کٹتا چلا گیا اور آسانی کے ساتھ جا کر انہوں نے اس کا بوسہ لے لیا۔ تو اس کے مصاحبین تھے حشم و ختم، انہوں نے کہا کہ یہ کون شخص ہے؟ وہ جانتا تھا، اس کے باوجود تجاہل عارفانہ کی طرح کہا کہ میں نہیں جانتا، ہوگا کوئی۔ تو فرزدق شاعر جو مشہور شاعر عرب کا، اس نے اس میں کو فی البدیع چند اشعار گئے تھے، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہل جانتا ہے، حرم جانتا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا تھا کہ ان کے ہاں لا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی بھی سائل آتا ہے سوال کرنے والا تو جو کچھ ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، کبھی لا نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر تشہد کے اندر لا نہیں ہوتا، جو ہم تشہد کے پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تشہد میں لا نہ ہوتا تو ان کا لا نام ہو جاتا، نام کے معنی ہاں۔ تو یہ فرمایا وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غنما بین جبلین فاعطاہ ایاہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پہاڑوں کے درمیان درہ ہوتا ہے، عرب کے اندر عام طور پر ایسا ہوتا ہے، جگہ جگہ پہاڑیاں ہوتی ہیں، تو پہاڑی کے درمیان میں جو علاقہ ہوتا ہے میدانی، اس کو درہ بولتے ہیں۔ تو دو پہاڑوں کے درمیان میں بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ، اس نے سوال کیا آپ سے، آپ نے اسے عطا کر دے دیا۔ فعدا قوم، اس کو حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، اپنی قوم کے پاس آیا، فقال اے قوم اسلموا فواللہ ان محمدا لیؤتی عطاء ما یخاف الفقر، خدا کی قسم اے میری قوم کے لوگوں، اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ عطا فرماتے ہیں کہ ان کو فقر کا، احتیاج کا، محتاج کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کی سخاوت تھی۔ ایک آگے ایک روایت ہے، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں بینما ہوا یسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقفلہ من حنین، فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حنین والوں سے لڑائی آپ کی ہوئی ہے، اس میں بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا، 40,000 سے بکریاں تھیں، 25,000 تو اونٹ تھے، نہ جانے کتنے چاندی تھے، بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ حنین سے لوٹتے وقت، واپسی کے موقع پر، علاقۃ الاعراب یسألونہ، ان دیہات کے لوگوں کو معلوم ہوا تھا کہ مال غنیمت بہت ہاتھ آیا ہوا ہے، اس لیے جب آپ واپس آ رہے تھے تو یہ آپ کے ذریعے پڑ گئے، آپ کے پیچھے پڑ گئے اور آپ سے لپٹ گئے، یسألونہ، اور آپ سے سوال کرنے لگے کہ ہمیں بھی عطا کیجئے، ہمیں بھی دیجئے، حتی اضطروا الی سمرۃ، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو ایک کیکر کے درخت جو کانٹے دار درخت ہوتا ہے اس پر پناہ لینے پر مجبور کر دیا، یعنی آپ پیچھے ہٹتے 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 اس درخت سے قریب جا پہنچے جو کانٹے دار درخت تھا۔ یہ گستاخی ان لوگوں کی دیہاتیوں نے۔ فخطفت رداءہ، نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی چادر اس درخت کے کانٹے میں الجھ گئی۔ فوقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ فقال اعطونی ردائی، پھر آپ نے فرمایا ارے بھائی میری چادر تو مجھے دو، لو کان لی عدد هذه العزاء نعم لقسمته بینکم، اگر میرے پاس اس درخت میں جتنے کانٹے ہیں، ان کانٹوں کے بقدر بھی اگر میرے پاس اونٹ ہوتے تو میں سب کی سب تمہارے درمیان میں تقسیم کر دیتا، نہیں کہا، اور سب تقسیم کر چکے تھے۔ ثم لا تجدونی بخیلا ولا کذوبا ولا جبانا، پھر نہ تو تم مجھے بخیل پاتے، یعنی کچھ بچا لے ایسا نہیں کرتا، سب کی سب تقسیم کر دیتا، ولا کذوبا، نہ جھوٹا پاتے، میں جو کہہ رہا ہوں اس سے خلاف کرتا ایسا بھی نہیں ہے، ولا جبانا، اور نہ تو مجھے بزدل پاتے، کم ہمت پاتے، میں سب کے سب تمہیں دے دیتا۔ رواه البخاری۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگلی روایت میں آدمی کا جو برداشت ہوتا ہے، تحمل اور برداشت بہت کم ہوتا ہے، غصے کی بات پر غصہ آ ہی جاتا ہے،
انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغداۃ جاء خدم المدینۃ بآنیۃ فیہا الماء۔ ہمارے یہاں بھی حضرت مفتی صاحب دعا برکاتہ جب تشریف لاتے ہیں بنارس میں تو لوگ دم کرانے کے لیے گھر پر چلے جاتے ہیں، مسجد میں چلے جاتے ہیں اور حضرت دم کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی مدینہ کے جو خادم تھے، غلام وغیرہ، لونڈی وغیرہ، یہ اپنے گھروں کے چھوٹے بچوں کو لے کر کے آتے تھے اور برتن میں پانی لے کر کے آتے تھے۔ جیسے یہاں بوتل بھی لے کر آتے ہیں دم کرانے کے لیے، تو برتن میں پانی لے کر کے آتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی خاطر آپ اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اذا صلی الغداۃ، جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے، جاء خدم المدینۃ، تو مدینہ کے خادم یعنی غلام وغیرہ آتے، بآنیتہم فیہا الماء، پانی کے برتن لے کر کے آتے تھے۔ فما یاتون باناء الا غمس یدہ فیہا، تو جو بھی پانی کے برتن لے کر کے آتا آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا کرتے۔ فربما جاءوہ بالغداۃ الباردۃ، بسا اوقات ایسا ہوتا کہ سخت سردی کے موسم میں، سردی کے زمانے میں پانی لے کر کے آتے۔ اب سردی کے زمانے میں آدمی کی ہمت نہیں ہوتی پانی میں ہاتھ ڈالنے کی، مجبوری ہے تو وضو کرتا ہے آدمی، لیکن ہمت نہیں پڑتی ہے۔ جن لوگوں کا مدینہ میں جانا ہوا ہے سردی کے موسم میں جانتے ہیں کہ وہاں سردی یہاں سے کم نہیں پڑتی ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا کہ سردی کے زمانے میں صبح کے وقت میں پانی لے کر کے آتے، فیبس یدہ فیہا، اور آپ اس کے باوجود اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا کرتے تھے، ان کی رعایت میں، ان کی دلجوئی میں۔ یہ سب آپ کچھ برداشت کیا کرتے تھے، یہ آپ کے اخلاق تھے۔ بہت ساری روایت ہیں، کہاں تک اس کو بیان کیا جائے، انشاءاللہ دوسرے موقع سے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے آقا کے جو اخلاق تھے، جو آپ کی شفقتیں، محبتیں اور جتنے بھی عمدہ اخلاق تھے، ہم بھی اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے نمونہ کا مطلب، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب لك الحمد كما انت اهل وصل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرة اللهم انا لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا ارحم الراحمين ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك من سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين فيسر أمورنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ چھوٹی بڑی جانے انجانے میں رات کی دن کی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ کتنے گناہ تو وہ ہیں جو ہم کر کے بھول چکے ہیں، اے اللہ مگر تو سب جانتا ہے، اے اللہ ان گناہوں کو ہی معاف فرما دے، جو ہمیں یاد ہیں اے اللہ انہیں ہی معاف فرما دے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک ہم سب کی زندگی میں تقوی کے آنے کا ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی زندگی میں صالح انقلاب کا ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ ہم نے تیری توفیق سے جو روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، تلاوتیں کی ہیں، ذکر و اذکار کی ہیں، ٹوٹا پھٹا جو بھی عمل ہوا ہے تیری توفیق سے ہوا ہے۔ اے اللہ اس طرح دور اپنے کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی، اپنے فضل سے قبول بھی فرما لے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اے اللہ امت کی زندگی میں 100% دین کو زندہ فرما دے، دینی اعمال کی اور اعمال صالحہ کی رغبت اور شوق دلوں کے اندر پیدا فرما۔ اپنی معصیت سے گناہوں سے ہم سب
دلوں کے اندر نفرت اور گھن پیدا فرما، اس سے بچنا آسان فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی جان مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مساجد کی، مدارس کی، مقابر کی، دینی مراکز اور خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، مردوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ہم سب کو ایمان پر خاتمہ مقدر فرما، دین پر استقامت کے ساتھ موت تک قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما، روزی روزگار میں برکت نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، جو مخلوزین کو بارکت سے دوشی نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ کی جو بھی حالتیں ہیں مرادیں ہیں، تمام جائز حالتوں مرادوں کو اپنے فضل و کرم میں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا